बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस्लामिक सवाल और जवाब लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के मैसेजेस सवालों की शक्ल में बहुत आ रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि आप हमें अपनी ऐसे ही ख़ास दुआओं में याद रखें और हमारी हौसला अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी, रईसे शिओलमा बोर्ड महाराष्ट्र। आपके सवालों को लेकर आगा की खिदमत में हाजिर होते हैं। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आगा ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। जी आगा असलम रिजवी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी सैयद। आपको भी खुदा शुक्र। सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के सदके में। शुक्रिया बहुत बहुत। आगा मेरा एक छोटा सा मसला है, आप उसकी इस्लाह करना। जैसे 22 दूनी 44 किलोमीटर पे नमाज कसर हो जाती है और वो कसर नमाज जैसे हम सफर में गए और वो नमाज हम अदा ना कर पाए और वापस अपने घर अपने वतन आ गए, तो वो नमाज क्या मैंने कसर पढ़नी या अपने घर पे आके पूरी पढ़नी? थोड़ी सी आप मेरी रहनुमाई और मेरी इस्लाह करना। बीबी सैयदा आपको इसका जज़ाए खैर दें इंशाअल्लाह। अल्लाह आमीन। आगा ये जनाब कंबर साहब सऊदी अरब से, इनका सवाल है हालत कसर में जो नमाज छूट जाए उसे कैसे पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। जनाब कंबर साहब, आपका ये सवाल बहुत ही मुफीद और यूज़फुल है। उसकी वजह यह है कि हर शख्स सफ़र करता है और अपने शहर से दूसरे शहर जाता है जी, और वहाँ पे उसको नमाज भी अदा करनी होती है। तो अगर हमारा सफ़र 44 किलोमीटर आना और जाना मिलाकर अगर उससे उतना हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, तो हमारी नमाज जो 4 रकअती है वो 2 रकअत में तब्दील हो जाती है। जैसे नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज इशा जी। और ये नमाज जब आप मुसाफिर हैं, अपने वतन से दूर हैं, तो आपको वहाँ पर असर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन खुदा न खास्ता, हज़ार खुदा न खास्ता, वो नमाज आप अपने प्रदेश में नहीं पढ़ सके, अब वतन में आ गए हैं और उस नमाज को पढ़ना है, तो वो नमाज जो मुसाफिर होकर आपने क़ज़ा की थी लेकिन अब अपने वतन में आ गए हैं और मुकीम हो गए हैं, तो उस नमाज को आपको असर ही पढ़नी है। इसे पलट दीजिए, अगर आपने अपने वतन में एक नमाज क़ज़ा की थी और उसको सफ़र की हालत में अदा करना चाहते हैं, तो वो नमाज पूरी पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। सलामुन अलैकुम आगा साहब, मेरा नाम फातिमा है और मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोई औरत अपने शौहर के बिना इजाजत के दीनी तालीम हासिल कर सकती है क्या? इस्लाह कीजिए। सलाम। आगा ये मोहतरमा नसरीन फातिमा औरंगाबाद से, इनका सवाल है क्या कोई औरत शौहर से पूछे बगैर इल्म हासिल कर सकती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक इल्म हासिल करना है और एक इल्म हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलना है। तो इल्म हासिल करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, शौहर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए शौहर से पूछ लीजिए, इजाज़त ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आगा ये रहा हमारा आज का तीसरा सवाल। जीटी साइद आरफी भाई, मेरा आपसे छोटा सा सवाल है। मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं उसका जवाब चाहती हूँ। जैसे कि हमने नमाज पढ़ ली है और बाद में ख्याल आ रहा है कि हमने तशहुद नहीं पढ़ी, या हमें नमाज में आ रहा है कि हमने रुकू में नहीं गए, हम डायरेक्ट सजदे में चले गए, तो क्या नहीं मुझे इसका जवाब दे देते? आगा ये मोहतरमा शहर बानो लाहौर से, इनका सवाल है अगर नमाज में शक हो कि तशहुद नहीं पढ़ा तो क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ने के बाद अगर किसी को ये शक हो कि उसने तशहुद नहीं पढ़ा
یا کوئی اور چیز جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں شک ہے تو اس شک کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اور آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ بہت شکریہ آغا۔ آغا یہ رہا ہمارا آج کا چوتھا سوال۔ السلام علیکم آغا، وعلیکم میرا السلام۔ نام نازنین خان ہے، میں پمپری سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آغا یہ محترمہ نازنین خان پمپری سے، ان کا سوال ہے اگر بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ محترمہ نازنین صاحبہ، آپ کا سوال بھی بہت ہی مفید ہے، یوزفل ہے، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور راستے سے بلی کا گزر ہو جائے، یعنی وہ بلی آپ کا راستہ کراس کر دے، کاٹ دے یوں کہا جائے، تو لوگ اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گزر جائے تو پھر ہم گزریں۔ یہ وہ شریعت نہیں ہے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ شریعت دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے اور ایک وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ والی بات کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، اور جو قانون ہم بناتے ہیں وہ صحیح عام طور سے نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی کوئی سچائی نہیں ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا یہ رہا ہمارا آج کا آخری سوال۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ وعلیکم السلام۔ بہت ہی اچھی مہم چلائی ہے، اپنے سوال اور جواب، شکریہ۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم جو مجلس کراتے ہیں یا شب بیداری کراتے ہیں، اس میں کوئی مولانا یا کوئی ذاکر، کوئی بھی مولوی اگر مجلس پڑھنے کا یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دیجئے تب ہم مجلس پڑھیں گے، ان کا سیدھا سا یہ مان لیجیے ہم نے سوال کیا مجلس پڑھ دیجیے مولانا، وہ کہیں بھی ہم اتنا پیسہ دیجئے تب پڑھیں گے، تو کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگ کے ساتھ مجلس پڑھوانا چاہیے، اور مان لو کسی پاس نہیں تو کہاں سے اتنا پیسہ لائے گا؟ اس کا جواب دیجیے۔ اور جناب، اور کیا ہونا چاہیے ایسے لوگ کے ساتھ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کوئی ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا ہے، تو کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ٹھیک، اس میں جواب دیجیے گا ذرا تفصیل سے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا یہ مشہور نوحہ خان سید عباس علی جریلی سادات سے ہیں، جی، ان کا سوال ہے کیا ذاکر ہدیے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ سید عباس علی سید عباس علی صاحب۔ جریلی سادات سے۔ بھیا آپ نے بہت ہی خطرناک سوال کیا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا خطرناک ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جی بہت سینسیٹیو اور حساس ہے یہ سوال بھی اور اس کا جواب بھی۔ دیکھیے، ذاکری خطابت یہ ایک خدمت ہے، جی یہ بزنس نہیں ہے۔ خدمت میں پیسہ معین نہیں کیا جاتا ہے، پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے، تجارت میں پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ جی تو جو ذاکر اس کو خدمت سمجھتا ہے وہ پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ جو بھی لفافہ ان کو دے دیا جاتا ہے وہ بخوشی لے لیا کرتا ہے۔ لیکن وہ ذاکر جس نے اس کو بزنس سمجھا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ کیا اس کو بزنس سمجھیں یا خدمت سمجھیں؟ تو زیادہ تر جو ذاکر ہیں وہ اس کو خدمت سمجھتے ہیں، اس لیے پیسہ لے لیا کرتے ہیں۔ ایک بات میں اور بتا دوں کہ جیسا کہ ابھی ساحل صاحب نے فرمایا کہ آپ بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خان ہیں، پروردگار آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، نوحہ خانی کو قبول فرمائے، اور یہ جو خدمت ہے عزاداری کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یقین جانیے
ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے، ایک نواخوان ہونے کی حیثیت سے روز محشر جو آپ کو اعزاز دیا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا، آپ احساس کریں گے۔ میری گزارش تمام ذاکروں سے یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ ذاکری کے لیے ڈیمانڈ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں ڈیمانڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آؤں گا، لیکن دیکھیے میں بیڈ پر مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرا بستر زمین پہ بچھائیے گا، یا میرے پیر میں تکلیف ہے، میرا گھٹنا فولڈ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میرے لیے انگلش جو ٹوائلٹ ہے اس کا انتظام کیجئے گا، یا مثال کے طور پہ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں اس لیے میرے لیے ویج کا انتظام کیجئے گا۔ یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈ اور مطالبہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بانیان مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ ذاکر کا خیال رکھیں۔ بہت اچھا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے تو اس کے ڈیمانڈ نہ کرنے سے آپ مس یوز کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے خطبہ اور ذاکرین ہیں کہ جن کا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے، اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ کس سے جو ہے امید کریں گے؟ لہذا ذاکروں کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے اور بانیان مجلس کو ذاکروں کی اندیکھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آقا، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ مومنین، آپ دیکھتے رہیں ہمارے اس پروگرام کو اور شیئر ضرور کریں اس پروگرام کو۔ اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اپنے سوال آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔